الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ نماز کے فرائض کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ نماز کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی عادات ہیں جو کرنے سے شریعت انہیں ناپسند کرتی ہے۔ ایک تو کل میں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے مسائل بیان کیے، تو ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے ہاں جس طرح یہ کرسی پڑی ہوئی ہے اور اس کے آگے ایک پھٹی سی لگی ہوئی ہے، بعد احباب جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس پھٹی کے اوپر اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں یا رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، اس کے اوپر پیشانی ٹیکنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، اور اس طرح سجدہ ادا بھی نہیں ہوتا۔ جن سے زمین کے علاوہ آپ نے سجدہ کرنا ہے تو وہ زمین کے اوپر ہی ہوگا۔ اب اس کے علاوہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ معذور ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں۔ اب بعد احباب گھروں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے سراندہ رکھا ہوتا ہے، سراندے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ بعد اوقات کوئی اور ایسی چیز رکھی ہوتی ہے جس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، زمین کے علاوہ جن سے زمین ہے، اب اس کے علاوہ اب کسی چیز کے اوپر اس طرح اب یہ سجدہ آپ کر رہے ہیں تو یہ زمین کے اوپر ہو رہا ہے، پوری جماعت سجدہ کر رہی ہے، آپ نے جائے نماز رکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ بعض لوگ اتنی نرم جائے نماز استعمال کرتے ہیں، دیکھیں کچھ شریعت کے اندر بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی جتنی ہم اپنے لیے نکال لیتے ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ بھئی جب بھی موقع ملے تو جدائی ڈالنے کی کوشش نہ کیا کرو، اگر موقع مل جائے تو کوشش کیا کرو کہ کسی کو محبت کے ساتھ آپس میں جوڑ دو۔ اور پھر فرمائے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو لیکن مشکلیں پیدا نہ کرو، آسانی پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، میں تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ لیکن اب ہم بالکل ہی اگر آسانی ڈھونڈنے لگ جائیں تو پھر میرے خیال میں نماز کی وہ حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ اب ہم اگر سمجھیں کہ ہمارے لیے جو قالین بچھا وہ اتنا نرم ہو کہ جب ہم اس کے اوپر چلیں تو ہمارے پاؤں اس کے اندر جناب والا دھنس جائیں، اگر اس کا اتنی نرم چیز کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے، جب تک استقرار پیشانی نہیں ہوگا اس وقت تک سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم سمجھے بس ہمارے لیے آسانی ہے، دین آسانی کا حکم دیتا ہے، دین آسانی کا حکم ضرور دیتا ہے۔ کس طرح؟ شریعت کے اندر وضو کرنا نماز سے پہلے یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں، آپ کو پانی میسر نہیں تو آپ تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ آسانی ہے۔ سخت سردی ہے، پانی گرم کر کے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی اسباب موجود نہیں کہ آپ پانی گرم کر سکیں، پانی اتنا ٹھنڈا بھی ہے، اگر آپ وضو کریں گے آپ کو تکلیف ہونے کا خدشہ ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، آسانی ہے۔ آپ مسافر ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے 4 رکعت والی نماز فرض ہے، میں نے کم کر کے 2 کر دی ہیں، یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔
आसानियां शरीयत ने खुद बनाई भी है, लेकिन उनसे हम दूर हैं। फिर उसके बाद नमाज के अंदर आंखें बंद करना या नमाज के अंदर आसमान की तरफ देखना, ये याद रखें, ये दोनों चीजें मना है। नमाज के अंदर आंखें बंद करना ये भी मना है, इसलिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए भी अगर आपकी दाएं बाएं नजर जा रही है और आप कहें मैं आंखें बंद करके पढ़ रहा हूं, तो ये खुशू और खुशू के अंदर कमी लगती है। आंखें खुली होनी चाहिए। और फिर आसमान की तरफ देखना, हजरत जाबिर बिन समुरा बयान फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग नमाज में आसमान की तरफ नजर उठाकर देखते हैं वो बाज आ जाए, वरना उनकी बीनाई जाती रहेगी। यानी इतनी सख्त वहीद है कि नजर उठाकर आसमान की तरफ देखने के ऊपर इतनी शदीद वहीद है, इतना सख्त अज़ाब है। लेकिन हमने अक्सर अहबाब को देखा, वो जब नियत करते हैं तो उनकी नजरें यूं होती हैं। फिर नमाज की हालत में बाद हम ये भी देखते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते हुए वो अपनी आंखों को कहां तक उठा सकता है। अब ये इजाजत नहीं है कि वो दाएं भी देख सकता है, बाएं भी देख सकता है, वो नजर जिधर चाहे दौड़ा सकता है, नहीं। उसके लिए हुक्म है कि अपनी आंखों को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने हो, और जब कयाम की हालत में है तो उसकी नजरें उसकी सजदागाह वाली जगह पे हो। जब रुकू की हालत में है तो उसकी नजरें उसके पाँव के नाखन के अंगूठे के नाखन पे हो। जब कादे में बैठा है तो उसकी नजरें उसकी गोद में होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। इस गलती को भी दूर करने की जरूरत है। उसके बाद नमाज के अंदर सुकून, वैसे मैं ये बयान कर रहा था और ये हदीस पाक मेरे सामने आ गई है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, क्या वजह है कि मैं तुमको सरकश घोड़ों की तरह नमाज में करते हुए देखता हूं। फिर दोबारा तशरीफ लाए तो हम मुतफरिक बैठे हुए थे। ये जो आज हमारी आदत है, नमाज के वक्त में नमाज के इंतजार में भी होते हैं, लेकिन बैठे हुए हम अलग-अलग होते हैं। सरकार फिर तशरीफ लाए तो हम मुतफरिक बैठे हुए थे। फरमाया, तुम मुतफरिक तौर पर क्यों बैठते हो? तुम उस तरह सफ क्यों नहीं बनाते जिस तरह मलाइका अपने रब के सामने सफ बनाते हैं? अब पता चला, जब मुसलमान अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है वो ये समझ ले कि ये वो अदा है जो अर्श के ऊपर नूरी कर रहे हैं और अल्लाह की अता और अल्लाह के करम से जमीन के ऊपर हम खाकी कर रहे हैं। अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है। फरमाया, फिर तुम उस तरह सफ क्यों नहीं बनाते जिस तरह मलाइका अपने रब के सामने सफ बनाते हैं? और आपने फरमाया, वो पहली सफ पूरी करते हैं और सफ में एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं। सफ में एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के अंदर दूसरी दो चीजों को बयान फरमाया कि तुम नमाज के अंदर ऐसी हरकतें करते हो कि कभी दाएं हाथ छोड़ते हो, कभी बाएं हाथ छोड़ते हो, कभी ऊपर हाथ उठाते हो, कभी नीचे हाथ करते हो। इन चीजों से बाज आ जाओ। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे जानुओं पर हो और तुम अपने भाई की तरफ दाएं बाएं सलाम फेरो, उन्हें भी सलाम कहो और वो भी तुम्हें सलाम कहें? भाई इतने सुकून के साथ नमाज पढ़ो, तुम्हारे किसी भी फेल की वजह से तुम्हारे दूसरे भाई को तकलीफ ना पहुंचे। इसके बाद हमारे जो कल मौजूद चल रहा था नमाज के अंदर करत करने का, नमाज के अंदर कोई भी सूरत पढ़ने का,
تو ہم جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے تو ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے، اور کوئی سورت یاد ہے نماز کے اندر وہ پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بہت آسان سا مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، میں آپ کو کسی ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ یاد رکھیں، دین بہت وسیع ہے، لیکن کچھ عمل سرکار علیہ السلام نے ایک دن کیے، کچھ ایک مہینہ کیے، کچھ 40 دن کیے، لیکن جو عمل منسوخ ہو گئے، موجود آج وہ حدیثوں کے اندر موجود ہیں لیکن وہ منسوخ ہیں، ان کی جگہ سرکار علیہ السلام وہ عمل لے آئے جو امت کے لیے آسان تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی میں روایت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پیچھے سے اگر کوئی آ کر سلام کرتا تھا تو ہم اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ پھر فرمایا جب کوئی شخص آتا ہے، جماعت ہو رہی ہوتی تو وہ آ کر اگر دوسرے سے پوچھتا تم نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، وہ بتا دیتا تھا کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھ لی۔ اب فرمایا جس وقت یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد نماز کے اندر ہم نے سلام کا جواب دینا بھی چھوڑ دیا، اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو بتانا بھی چھوڑ دیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں اور کتنی نہیں پڑھی۔ پھر فرمایا ہم جس وقت امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم قرأت کرتے تھے، جس طرح امام پڑھتا تھا ہم بھی پڑھتے تھے۔ اور آج اصل یہ دین کو جس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، بس انہوں نے ایک بات کو پڑھا ہے، دوسرے دن انہوں نے لوگوں کے اوپر پھونسنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جس وقت نماز پڑھی جاتی تھی، امام نماز پڑھتا تھا، امام قرأت کرتا تھا، ہم بھی قرأت کرتے تھے، لیکن جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے ایک پڑھنے والا ہو تو تم خاموش بھی رہو، غور کے ساتھ اس قرآن پاک کو سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے امام کے پیچھے قرأت کرنی بھی چھوڑ دی۔ یہ تو قرآن پاک کی نصیحت ہی آئی۔ پھر سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور سرکار نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا انی مالی انازع القرآن، تم میں سے کون ہے جو قرآن کے اندر میرے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا؟ ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا بساط ہے؟ سرکار علیہ السلام نے پوچھا مالی انازع القرآن، میں آگے نماز میں قرأت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ قرآن میں نماز کے اندر جھگڑا کر رہا تھا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام میں کر رہا تھا، آپ قرأت کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا۔ فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، آج کے بعد کوئی بھی امام کے پیچھے قرأت نہ کرے، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین کتب احادیث کے اندر سرکار علیہ السلام سے بڑے پڑے ہوئے۔ اور ہم سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، میں عموماً ایک بات کہہ چکا ہوں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص درس دے رہا ہے، واعظ کر رہا ہے۔ آج کے دور میں جس طرح ہر شخص 10 روپے کی کتاب لے کے واعظ کر کے وہ جناب والا کیا سے کیا بنا ہوتا ہے، آپ نے اس سے سوال کیا، فرمایا تعرف الناسخ والمنسوخ، کیا تجھے ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ اس نے کہا اے امیر المومنین میں نہیں جانتا۔ آپ نے اسے اسی بات درے لگوائے،
اور کہا تجھے علم کی اتنی حیثیت کا بھی نہیں پتا اور تو لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ ہمارے لیے اصل ہماری تباہی اور بربادی کا سبب اسی وقت بنتا ہے کہ جب ہم ہر اس شخص کو اپنے لیے اچھا بنا لیتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں، پھر کبھی کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک اس وقت سے بچائے، وہ جاہل تو اپنی جہالت کی وجہ سے گر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ بھئی ہم اس حالت میں چلے جائیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پہلے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر آقا علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا ان ھذا العلم دین فانتظروا امن تاخذوا دینکم، بے شک یہ تمہارا علم، یہ دین علم ہے، اور غور کرو کہ تم اپنا علم کس سے حاصل کر رہے ہو، اس کے اوپر بھی تمہیں غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو غلطیاں ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔